بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کی پیدائش کے حوالے سے قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ جو کام ان کے ذمے ہیں وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اس جہنم پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار کاموں پر مقرر ہیں۔ سارے آسمانوں اور زمین کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سر انجام دیتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے احکام کو انبیاء کرام تک پہنچانا، اللہ کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، انسان کے ایک ایک لمحے کا احوال لکھنا، اور آخر وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا، اللہ کے حکم پر سور پھونکنا، جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ بعض فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور فرشتوں کو خالق کائنات نے کب پیدا فرمایا؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، لیکن کب، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، لیکن اتنی بات طے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ موجود تھے۔ اس کی دلیل سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، ایسی نسل جو ایک کے بعد ایک آتی چلے جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق خبر دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، لیکن کب، اس بارے میں اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح دوستو، فرشتے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچایا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر عموماً جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی رسول حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے ہیں، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اصل صورت میں دیکھا ہے، اور فرمایا جب اس نے اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق پر اس کا ایک پر چھا گیا اور سارا افق مشرق سے مغرب تک اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ بخاری میں یہ الفاظ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین کو اپنی اصل حالت میں دیکھا ہے، اور اس کے 600 پر تھے، اور اس نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا، اور ان پروں سے قیمتی ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں کے اوپر ایک موتی ہے جو اس طرح پڑا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا ایک قطرہ پڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن ہے، بال گھنگریالے، دانت چمکدار، اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اس سے دوستو آپ فرشتوں کی خوبصورتی اور ان کی جسامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا مجھے اجازت دی گئی کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے جب میں نے ایک فرشتے کو دیکھا تو اس کے کان کی لو سے اس کے کاندھے کا فاصلہ ایک تیز رفتار پرندے کے اڑنے کی 700 سال کی مسافت ہے۔ تو دوستو، پورے فرشتے کی جسامت کا کیا عالم ہوگا۔ ان فرشتوں کے متعلق سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جن کے 2 3 4 پر ہیں، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پروں اور ان کی بناوٹ میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کے بہت زیادہ پر ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ملاحظہ فرمائے ہیں۔ دوستو، فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ نہ وہ کھاتے ہیں اور نہ ہی وہ پیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ذریات میں آیت 24 تا 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بنا ہوا بچڑا پیش کیا تو وہ نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کام اور عبادت کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء آیت نمبر 20 میں کیا ہے کہ وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے، یعنی کہ اگر کوئی سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہے اور اگر کوئی تسبیحات کر رہا ہے تو وہ تسبیحات میں مشغول ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے اسی طرح خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ موجود ہے اور 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کیا کرتے ہیں اور پھر ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے دوستو کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نسائی اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ اسی طرح دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر بھی فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے متعلق سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ فرشتوں کے نام بڑے مشہور و معروف ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، جن کا کام تھا انبیاء کرام علیہ السلام تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو کہ بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی کے انتظامات پر مامور ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے پر مامور ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ قیامت کے دن سور پھونکنے پر مقرر ہیں۔ منکر نکیر جو کہ قبر میں سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کرامن کاتبین جو کہ لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے پر مامور ہیں۔ مالک جو کہ جہنم کا دروگہ ہے۔ رضوان جو کہ جنت کا دروگہ ہے۔ غرض یہ کہ ہر فرشتے اپنے اپنے کام پر مقرر ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مامور کیا ہے، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ ایسے ہی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں،
تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔